بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے پاس زندگی کی ہر سہولت تھی، پیسہ، عیش و عشرت، سکون، آرام، نام، عزت۔ قرض کی دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی جو مجھے میسر نہیں تھی، مگر وہ نعمت جس کے دم سے زندگی کے سارے رنگ بھلے لگتے ہیں، رونق ہوتی ہے، وہ میرے پاس نہیں تھی۔ میرے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں تھی۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے اور اتنے طویل انتظار کے بعد بھی میں بے اولاد تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنے کی بہت کوشش کی کہ بہت بار کہا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ رب کی رضا میں ہی راضی تھا۔ مجھ سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ کہتا تھا کہ اولاد نصیب میں لکھی ہے تو تم سے ہی ہو جائے گی، مگر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں ایک اچھی خاصی گورنمنٹ جاب کر رہی تھی، جبکہ میرے شوہر کا اپنا بزنس تھا۔ ہم دونوں کو مالی لحاظ سے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ تک کہا کہ کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں، مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں تھا۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کسی کے بچے کو پالتا۔ اسے صرف اپنی بیوی سے ہی اولاد چاہیے تھی۔ جب تک میری ساس زندہ تھی اور نند اپنے گھر کی نہیں ہوئی تھی، تب تک اپنے بیٹے اور بھائی کو دوسری شادی کے لیے اکساتی رہی تھی، مگر میرا شوہر کسی صورت راضی نہ ہوا اور بیچاری ساس پوتے پوتی کی حسرت دل میں لیے جہان سے رخصت ہو گئی۔ میرے سسر حیات تھے اور اس کے علاوہ بھی سسرالی رشتہ دار تھے، مگر کوئی ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ میری بیوی کو اگر کسی نے اولاد کا طعنہ دیا تو وہ سب سے قطع تعلق کی کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اس لیے میری زندگی میں سسرال والوں کی طرف سے ایسی ویسی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرا نام فروا ہے اور میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرے والد کا نام محمد احمد ہے اور ان کا اپنا بزنس ہے۔ یوں میں میکے والوں کی طرف سے بھی آسودہ ہی تھی۔ پہلے بھائیوں کی شادی ہوئی، پھر میری، حالانکہ میرے بھائیوں کی خواہش تھی کہ پہلے وہ اپنی بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، پھر ہی شادی کریں گے، مگر اماں ابا کو میری شادی کی اتنی جلدی نہیں تھی، اس لیے 1-2 ہی مہینوں ہم 3 بھابیاں گھر لے آئے تھے۔ بھابیوں کی شادی کے 2 سال بعد میری شادی ہوئی تھی۔ تب تک میں 2 بھائیوں کی طرف سے پھوپھو بن چکی تھی۔ مجھے بھی شادی کے بعد یہی تھا کہ 1-2 سال گزریں گے تو میں بھی ماں بن جاؤں گی، مگر آج 9 سال گزر جانے کے باوجود میری گود نہیں بھری تھی۔ میرے بھائی نے مجھے اپنا بیٹا گود دینے کی بات کی تھی، مگر میرا شوہر نہیں مانا۔ میں نے کہا اگر میرے بھائیوں سے نہیں لینا چاہتے تو اپنی کسی بہن یا بھائی کا بچہ لے لو، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی، مگر وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ میں دنیا کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا چکی تھی، مگر سب ٹھیک تھا، بس قسمت کی بات تھی۔ اور پھر میری قسمت نے یوں ایک دم پلٹا کھایا کہ میں حیران رہ گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں اپنے ادارے کی طرف سے وزٹ پر نکلی تھی۔ ہمارا کام شیخو پورہ کے پسماندہ علاقوں پر رپورٹ کرنا تھا۔ میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے کی طرف آ گئی جہاں جھگیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں زیادہ تر بیکاری لوگ ہی رہتے تھے جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ وہاں پر جھگی میں جا کر ان لوگوں سے بات کرنے لگی۔ ایک جھگی کی طرف جانے لگے تو اچانک ایک عورت کہنے لگی، باجی اس جھگی کے اندر بغیر اجازت کے نہ جانا۔ میں نے حیرانی سے ٹھٹک کر پوچھا، اجازت؟ کہنے لگی، ہاں جی باجی، جھگی میں ایک پردے والی خاتون رہتی ہے، اس کا نام نسیمہ ہے، اس کو آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی کہ بھلا جھگیوں میں رہنے والی عورتیں بھی پردے دار ہوتی ہیں۔ خیر میں نے کہا اچھا میں اکیلی اندر چلی جاتی ہوں۔ میں اس عورت کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ جھگی اندر سے بہت صاف ستھری تھی۔ ایک عورت چٹائی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اس کی عمر شاید مجھ سے 2-4 برس بڑی ہی ہوگی۔ اس عورت نے کہا، نسیمہ ایک بی بی جی تم سے ملنے آئی ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بولی، کیا ان بی بی کو بھی اولاد کی خواہش ہے؟ میں دنگ رہ گئی کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ وہ دوسری عورت کہنے لگی، ارے نہیں، یہ تو حکومت کی طرف سے آئی ہے کچھ سوال پوچھنے۔ نسیمہ نام کی اس عورت نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا کہ وہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی، وظیفہ کر رہی ہے۔ میں اسے عورت کے ساتھ باہر آ گئی اور پوچھا کہ کون سا وظیفہ کر رہی ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی، باجی یہ بے اولادوں کے لیے وظیفے کرتی ہیں، اس کے پاس غریب اور اولاد سے محروم لوگ آتے ہیں اور یہ انہیں اولاد دے کر مالا مال کر دیتی ہے۔ بڑی ہی کمال کی عورت ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی، شاید وہ عورت مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ میں نے تجسس سے پوچھا کہ وہ کیا تعویذ وغیرہ کرتی ہے؟ کہنے لگی، باجی وہ بے اولاد عورت کے حصے کی جگہ خود اولاد پیدا کرتی ہے۔ میں یہ سن کر مبہوت رہ گئی۔ کیا کہا؟ بے اولاد عورت کے حصے کی جگہ وہ خود بچے کو جنم دیتی ہے؟
اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگی باجی یہ بیوی بغیر مرد کے بچہ پیدا کرتی ہے۔ میں تو یہ سن کر ہنسنے لگی، یہ تو گویا اس نے لطیفہ سنا دیا کہ بغیر مرد کے بچے بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کہا بہن یہ سب باتیں فراڈ ہیں کہ بن باپ کے بچے کو پیدا کر لیا، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ عورت کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی باجی نسیمہ بیوی کو فراڈ تو نہ کہو، اب تک بن باپ کے 15 بچے پیدا کر چکی ہے۔ جو بھی ان کے بچوں کو گود لینے آتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے، خوش قسمت بچے پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی اولاد نہیں ہو رہی پچھلے 9 سال سے، کیا تمہاری نسیمہ بیوی میرے لیے بن باپ کے بچہ پیدا کر دے گی؟ کہنے لگی کیوں نہیں باجی، آپ نسیمہ بیوی سے بات کر لو، آپ کا مسئلہ بھی وہ چٹکیوں میں حل کر دے گی۔ میں نے سوچا اس نسیمہ بیوی کو تو میں دیکھ لوں گی، فی الحال جو کام کرنے آئی ہوں وہ تو کر لوں۔ میں نے کہا کسی دن آؤں گی تمہاری نسیمہ بیوی کے پاس، فی الحال مجھے ضروری کام ہے۔ قسمت میں شاید پھر نسیمہ کے در کی حاضری لکھی تھی، کیونکہ اسی شام میری پرانی کام والی راستے میں ملی تو اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اب کام کرنے والی لگتی ہی نہیں تھی۔ قیمتی لباس اور بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر میں نے حیران ہو کر پوچھا شبو یہ تو ہی ہے، اتنا بدلاؤ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی باجی میں بتاؤں گی تو تم یقین نہیں کرو گی، تم کہو گی کہ اسی ان پڑھوں والی بات کر رہی ہو۔ میں نے تجسس سے کہا اچھا نہیں کہتی، مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئی، اس کا گھر دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے بچی۔ وہ تو اتنی قریب ہوتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی اس کو مشکل سے ملتی تھی۔ گھر میں سامان کے نام پر کچھ بھی نہ تھا، اور اب اس کے گھر کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ سامان سے پورا گھر بھرا ہوا تھا، گھر کی مرمت بھی ہو چکی تھی۔ اتنی جلدی اس کے حالات کیسے بدل گئے، جبکہ وہ گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کامیاں آوارہ گردی کرتا تھا؟ تو حیرانی والی بات تو تھی ہی۔ میں نے کہا شبو کہیں سے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا کیا؟ وہ اندر گئی اور ایک خوبصورت سا بچہ اپنی گود میں اٹھائے باہر آئی۔ کہنے لگی باجی یہ سب اس بچے کی بدولت ملا ہے، میں نے جب سے اس بچے کو گود لیا ہے ہم تو مالا مال ہو گئے ہیں، بڑا ہی خوش قسمت اور نصیبوں والا بچہ ہے یہ۔ میں نے پوچھا کہاں سے گود لیا؟ کہنے لگی ریلوے لائن پر جو جھگیاں ہیں ان میں سے ایک جھگی میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے بن باپ کے یہ بچہ پیدا کیا اور ہم نے اسے گود لے لیا۔ میں نے چونک کر پوچھا کہیں تم نسیمہ کی بات نہیں کر رہی؟ وہ بھی چونک گئی، کہنے لگی آپ انہیں جانتی ہیں؟ پھر بس اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے کہنے لگی باجی وہ جھگی میں رہتی ہے، خود اتنی قریب ہے مگر دوسرے غریب کا دکھ اس سے دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بغیر باپ کے بچے کو جنم دیتی ہے کیونکہ آج تک کسی مرد کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ جو غریب لوگ اس کے پیدا کیے ہوئے بچے کو گود لے لیتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، جیسے میں ہو گئی ہوں۔ جس دن اس کو گود لے کر گھر آئی اسی رات کو کسی نے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہمارے گھر پھینک دیا۔ ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ خوش قسمت ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ بس باجی اس دن سے ہمارے حالات بدل گئے ہیں، اب میں بہت خوش ہوں۔ میرا دماغ اس کی تمام باتیں ماننے کو تیار تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ عورت بغیر کسی مرد کے بچے پیدا کرتی ہے۔ ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا، ضرور کوئی اور چکر تھا۔ میرا اس نسیمہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر شبوں کی زبانی سارے حالات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو مجھے ہی کھولنا ہوگا۔ وہ بچے کیسے پیدا کر لیتی ہے اگر کسی مرد نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں؟ میں اگلے دن نسیمہ کی جھگی میں چلے گئی۔ مجھے تو وہ کہیں سے جھگی والی نہیں لگتی تھی، اچھی خاصی خوبصورت عورت تھی۔ میں نے کہا میری اولاد نہیں ہے۔ کہنے لگی جانتی ہوں کہ تیری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں اور تو بے اولادی کا غم جھیل رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بے حس و حرکت رہ گئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو بس ہمارے قریب ہی لوگوں کو ہی پتا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا میں تو وہ بھی جانتی ہوں جو تمہیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے الجھ کر کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی شوہر پر نظر رکھو، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا تم بن باپ کے بچے پیدا کرتی ہو، مجھے بھی ایک بچہ چاہیے۔ کہنے لگی میں امیروں کے لیے بچے پیدا نہیں کرتی، جو بچے میں پیدا کرتی ہوں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ امیر لوگ تو پہلے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے پاس بھلا پیسے کی کیا کمی؟ میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ مجھے جانے کیوں اس عورت کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے شاید اس لیے میرے لیے حامی نہیں بھری تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور اس کا راز معلوم کر لیتی کہ اس کے بچوں کا باپ کون ہے۔ میں مایوس ہو کر اس جھگی سے نکلی تو دیکھا کہ میری کولیگ سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں؟ تو کہنے لگی ہاں یہاں ایک جھگی والی رہتی ہے، سنا ہے بڑی کرامت والی ہے، اولاد پیدا کرتی ہے، اگر اس کے بچے کو کوئی گود لیتا ہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے گھر کے حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں، اس لیے اس کو بچے کا کہنے آئی ہوں۔
وہ دوست اس جھگی کے اندر چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس جھگی والی پر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملنے جاتی ہے، کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے نسیمہ کی جھگی کے سامنے جو ایک لڑکا رہتا تھا اسے کچھ پیسے دے کر کہا تھا کہ نسیمہ کی ایک حرکت کی مجھے خبر دینی ہے۔ پیسے کے لالچ میں وہ لڑکا مان گیا تھا۔ اس کے پاس بٹنوں والا فون تھا جسے وہ صرف مجھے کال کر سکتا تھا، کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا۔ 2 دنوں بعد اس لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا باجی وہ سامنے جھگی والی نسیمہ بی بی گھر سے برقع پہن کر نکلے گی جانے کے لیے۔ میں نے فوراً کہا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کہاں جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے جو بتایا وہ ایڈریس جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک جانے مانے بیوروکریٹ کا گھر تھا جہاں عام آدمی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھی ورنہ میں خود اس کے پیچھے جاتی۔ سوال یہ تھا کہ اندر جانے کی اجازت کیسے مل گئی؟ وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں۔ ایک طرف وہ جھگی میں رہتی تھی اور دوسری طرف اس کے اتنے امیر لوگوں سے تعلقات تھے، کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اگلے دن مجھے دفتر سے چھٹی تھی اور میں گھر ہی تھی کہ اسی لڑکے نے فون کر کے کہا باجی وہ نسیمہ تو کل رات سے اسی گھر میں ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے گیٹ کے پاس چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی وہاں جاتی رہتی ہے اور وہ بنگلے والی میڈم کو دم کرنے جاتی ہے۔ شاید یہ دم والی کہانی نہیں تھی، کچھ اور چکر تھا، وہ ضرور کسی اور مقصد سے وہاں گئی ہوگی۔ میں گاڑی لے کر اس لڑکے کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ گاڑی میں نے تھوڑی دور کھڑی کی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق نسیمہ بی بی کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ باہر نکلتی دکھائی دی اور کافی آگے آ کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا لی۔ ڈرائیونگ کے دوران میں نے اپنی دوست کو پوچھا کہ تم اس چپکی والی کے پاس گئی تھی، اس نے تمہیں کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی اس نے کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد مجھے بلائے گی۔ میں نے فون کر کے رکھ دیا۔ میری گاڑی مسلسل نسیمہ کے رکشے کے پیچھے تھی، شاید وہ واپس اپنی جھگی جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک کار پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی، وہ تو میرے شوہر کی کار تھی۔ میں اس لیے حیران ہوئی تھی کیونکہ میرا شوہر تو 1 ہفتے سے گھر پر ہی نہیں تھا، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس کو فون کر کے پوچھا کہ کہاں ہو تو کہنے لگا میں تو شہر سے باہر ہوں، کچھ دنوں تک گھر آؤں گا۔ میں نے سوچا میرا شوہر جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اچانک میرے دماغ میں جھگی والی عورت کی باتیں گھومنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر پر نظر رکھو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کار کا رخ اپنے شوہر کی کار کے پیچھے لگا دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ ہماری 9 سال کی شادی شدہ زندگی میں کبھی مجھے میرے شوہر پر شک نہیں ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس پر شک کیا تھا اور صرف اس جھگی والی نسیمہ کی وجہ سے۔ میرے شوہر کی گاڑی کا رخ یہ انجان علاقے کی طرف تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ ایک گھر کے گیٹ کے اندر اس کی گاڑی چلی گئی۔ میں وہاں کا ایڈریس ذہن نشین کر کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے جانے کس نیت سے مجھ سے جھوٹ بولا، اور شاید میں اس پر شک نہ کرتی اگر اس نسیمہ کی باتیں نہ ذہن میں آتی۔ وہ بھی عجیب عورت تھی، کبھی میرا دل کرتا کہ اس پر یقین کر لوں کیونکہ اس نے بغیر بتائے میرے بارے میں ساری باتیں درست کہی تھی، مگر جب میں بن باپ بچے پیدا کرنے والی بات سنتی تو مجھے شک ہوتا کہ کوئی اور بات ہے۔ میں اصل میں اس لیے بھی نسیمہ کی جاسوسی کروا رہی تھی کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے، کیونکہ میرا اپنا ارادہ بن رہا تھا کہ میں بھی اسے ہی اولاد کے لیے کہتی۔ 2-3 دن بعد میں نے اپنی دوست کو فون کیا اور پوچھا کیا بنا، تم نے اس سے بچہ گود لے لیا؟ کہنے لگی وہ نسیمہ بی بی کہہ رہی تھی کہ پورے 3 ماہ بعد اس کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو وہ میں گود لے سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، لیکن کیسے؟ میری معلومات کے مطابق اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ضرورت کے بغیر جھگی سے باہر نکلتی ہے، پھر وہ بغیر باپ کے بچے پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ یہی سوال شروع سے میرے ذہن میں تھا اور ابھی بھی مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں نے جس لڑکے کو اس کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا تھا اس کا 2-3 دن سے فون نہیں آیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو فون کر کے پوچھا کہ تم نے مجھے کچھ بتانا کیوں نہیں، اتنے دنوں سے کہاں؟ کہنے لگا باجی کیا بتاؤں، وہ تو گھر سے نکلی ہی نہیں اتنے دنوں سے۔ میں نے کہا بس تم بتا کر کو کہ اس کا کوئی شوہر ہے، یا اگر شوہر نہیں ہے تو کیا اس کا کسی مرد سے تعلق ہے؟ بس تمہیں یہ مجھے پتہ کر کے بتانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں آپ کو سب کچھ معلوم کر کے بتاتا ہوں، کچھ دن دیں مجھے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد۔ میں نے سوچا اب ذرا اپنے شوہر کا بھی حساب کتاب کر لیا جائے۔ میں نے گاڑی نکالی اور اس کے علاقے میں آ گئی جہاں اس دن شوہر کو جاتے دیکھا تھا۔
یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے شوہر کا فون نہیں آتا تھا، اس کا فون آتا تھا اور روز ہماری بات ہوتی تھی۔ اس کے رویے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر میرے دل میں جو شک جڑ پکڑ چکا تھا اس کا علاج بہت ضروری تھا۔ میں نے گاڑی اس گھر کے آگے روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا، یہ کس کا گھر ہے؟ وہ میرے شوہر کا نام لے کر کہنے لگا، یہ مہتاب صاحب کا گھر ہے۔ میں نے کہا، میں ان کی رشتہ دار ہوں۔ تو چوکیدار نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں کچھ سمجھ چکی تھی کہ اندر کیا دیکھنے کو ملے گا۔ میں گھر کے اندر گئی تو میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری دنیا ہی ہلا کر رکھ دی۔ سامنے ہی میرا شوہر ایک لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی اور بیٹا ہی ہوں گے۔ میں نے بہت دکھ سے شوہر کو آواز دی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گی اور سب جان لوں گی۔ میں نے پھر بھی ایک امید سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ شرمندگی سے بولا کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے 5 سال قبل شادی کر لی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اس نے مجھے یوں دھوکہ دیا۔ میں بھی تو مناتی رہی تھی دوسری شادی کے لیے، تب کیوں نہ مان اور ایسے تو نہ کرتا۔ میں پوری رات روتی رہی۔ مجھے نہ دن کا ہوش تھا اور نہ رات کا۔ صبح میں کام پر بھی نہیں گئی۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ 5 سال سے شادی شدہ تھا، 5 سالوں سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو راز مجھے معلوم نہیں تھا وہ اس جھگی والی نسیمہ بی بی کو کیسے معلوم؟ میں نے سوچا میں اسی سے جا کر پوچھتی ہوں۔ میں نے گاڑی نکالی اور رات کے 11 بجے کے قریب اس کے علاقے پہنچ گئی۔ میں ابھی اس کی جھگی سے تھوڑا دور ہی تھی جب میں نے اسے گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ مکمل پردے میں تھی اور کہیں جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جس کو میں نے اس کی جاسوسی کرنے بھیجا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے ہی اس کے پیچھے جانا پڑا کہ آج تو میں اس کا راز بھی معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ وہ چلتے ہوئے وہاں سے سڑک پر آ گئی اور ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی فوراً دوسرا رکشہ روکا اور اس کے پیچھے لگا دیا۔ مجھے اس لڑکے کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا؟ اگر آج میں اتفاق سے یہاں نہ آتی تو پتہ ہی نہ چلتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد رکشہ ایک بہت بڑے محل جیسے گھر کے آگے رکا۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس جیسے ایک گھر میں جا چکی تھی۔ پتہ نہیں ان بڑے لوگوں کے گھروں میں وہ کیا کرتی تھی، اس کا ان لوگوں سے کیا رشتہ تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد میں نے بھی رکشے سے اتر کر اندر جانے لگی تو گیٹ پر چوکیدار نے روک لیا۔ میں نے کہا، برقعے والی عورت اندر گئی ہے، میں انہی کے ساتھ ہوں، ہم ساتھ ہی آئے تھے۔ میں کچھ سامان لینے لگ گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ چوکیدار نے یہ سن کر مجھے اندر جانے دیا۔ میں اندر گئی تو میرے ہوش و حواس سن رہ گئے۔ ایسا گھر تو میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آئی۔ میں چوری چوری ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ اتنے بڑے گھر میں شکر ہے کوئی نہ تھا، ورنہ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میری بہت سبکی ہوتی۔ میں نے اندر جھانکا تو ایک 20-21 سال کی جوان سال کی لڑکی نظر آئی جو نسیمہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس لڑکی کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو جو کچھ میں نے سنا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جلد سے موبائل نکال کر ان کی باتیں ریکارڈ کرنی شروع کر دی۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ معاملہ ہرگز بھی اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ بہت کچھ ایسا تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میں اپنے گھر آئی تھی کہ اس لڑکی کی کال آئی۔ وہ مجھے جوش سے کہنے لگا، باجی میں نے اس عورت کی ساری معلومات نکلوائی ہیں، آج سنیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ اس لڑکے نے مجھے جو باتیں بتائیں اسے سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی باتیں جن کو سن کر روح لرز جائے۔ میں اب مزید صبر نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی مزید لوگوں کو بے وقوف بننے دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ تم نے یہ بات کسی سے نہیں کرنی۔ میں شام کو اس کی جھگی میں گئی، وہ اس پہ معمول تسبیح کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس تسبیح پکڑی اور کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، پاک اور نیک دامن عورت کا ڈھونگ رچاتے ہوئے میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ تم معصوم اور غریب لوگوں کو بڑے اور امیر لوگوں کی ناجائز اولاد دے کر کہتی ہو کہ وہ تم نے پیدا کی ہے، وہ بھی بن باپ کے۔ میرے منہ سے اتنا سننے کے بعد وہ ڈر گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ میں نے کہا، بہتر ہوگا تم مجھے خود ہی اپنی کہانی سنانی شروع کرو۔ نسیمہ نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ کہنے لگی، میں نے یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی، بے شمار بھی
انہی بچوں میں تھا جنہیں ان کے والدین بوجھ سمجھ کر کچرے کی نظر کر دیتے ہیں اور کوئی نیک دل شخص اٹھا کر ان بچوں کو یتیم خانے میں داخل کروا دیتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کہانی تھی۔ جانے کون میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے پیدا کر کے پھینک دیا، میں بہت پیاری تھی اس لیے مجھے سب سونی کہتے تھے۔ پھر یہی میرا نام پڑ گیا۔ میری پیدائش پر میرا نام سونی لکھا گیا تھا۔ یتیم خانے میں اکثر بے اولاد لوگ آتے تھے اور کوئی بچہ پسند کر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ میں بھی بہت پیاری تھی اس لیے اکثر بے اولاد جوڑے مجھے لینے آتے تھے، مگر یتیم خانے کی انچارج مجھے کسی کو بھی نہ دیتی۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ وہیں رہتی تھی اور رات کو میں اس کے ساتھ اس کے کوارٹر میں سونے چلی جاتی۔ میں وہاں خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ میں 15 سال کی تھی اور میں انچارج کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن یتیم خانے کے دروازے پر کوئی بچہ چھوڑ گیا۔ میں نے دیکھا تو گھر لے آئی۔ اس پر ایک پرچی بھی لکھی ہوئی تھی کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، آپ لوگ اس سے پال لینا۔ یقیناً وہ بچہ بھی کسی کے گناہ کی نشانی تھا جسے وہ لڑکی چھوڑ کر گئی تھی۔ انچارج کو پتہ چلا تو اس نے پلان بنایا۔ ایک امیر گھرانے کے لوگ جو بہت معزز تھے، ان کی بیٹی کے گھر اولاد نہیں تھی۔ یتیم خانے کی انچارج نے کہا، یہ میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی جلدی کر دی تھی، اس لیے یہ اتنی کم عمر ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں، یوں اس نے بچے میرے حوالے سے منسوب کر کے بڑے اور امیر لوگوں کو دینے شروع کر دیا، جو اسے بدلے میں بھاری رقم دیتے تھے۔ میں سب سمجھ رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں جب 20 سال کی ہوئی تو اس کے گھر سے بھاگ کر ایک جھکی والے کے ساتھ شادی کر لی۔ میں نے جب اس کی پہلی اولاد کو جنم دیا تو میرے دماغ میں آیا کہ میں بھی کیوں نہ اپنا کاروبار شروع کروں۔ میں جانتی تھی کہ یہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے بگڑے ہوتے ہیں، اکثر غلط راستوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنے گناہ کی نشانی سے پیچھا چھڑانے کی خاطر پھر یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ بے اولاد لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ میرا منصوبہ سن کر میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے مجھے طلاق دے دی۔ کہنے لگا، میں غریب ضرور ہوں مگر عزت سے رہنا پسند کرتا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں امیر لوگوں کے گناہ کو چھپانے کی خاطر ان سے 1 کروڑ روپے لے لیتی، پھر میں مشہور کر دیتی کہ میں نے بن باپ کے بچہ پیدا کیا ہے۔ جب لوگ گود میں لیں گے مالا مال ہو جائیں گے۔ لالچ میں غربت لوگ لے جاتے۔ میں 15 لاکھ روپے ان کے گھر بھجوا دیتی اور وہ سمجھتے کہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اس طرح ان امیر لڑکیوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا، بلکہ ان کو تسلی رہتی کہ ان کا بچہ اچھی جگہ اور شریف خاندان میں پرورش پا رہا ہے۔ میں کل جس لڑکی کے گھر گئی تھی وہ بھی اپنا بچہ دینا چاہتی ہے کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ نسیمہ کی پہلی شادی ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی تھی۔ نسیمہ باقاعدہ پلاننگ کر کے غریب لوگوں کی بے وقوف بنا رہی تھی۔ جس نے اپنی آخری الجھن پوچھی کہ یہ بتا میرے شوہر کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگی، جس کو میں نے متاثر کرنا ہو میں پہلے ہی اس کے بارے میں معلومات نکلوا لیتی ہوں۔ تمہارے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تمہارا شوہر شادی کر چکا ہے۔ میں نے نسیمہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اپنے شوہر کو میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں اب 9 سال گزار کر اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔